الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام ہادی عالم میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی بیعت عقبہ کی، جو انصار مدینہ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ناظرین، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی اسٹیٹ کا قیام کی ابتدا تھی کہ جہاں پر مسلمانوں کا پورا عمل دخل ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی فلاحی ریاست کو وجود دے سکیں، اور اس کے لیے یہ پہلا قدم تھا مسلمانوں کے لیے، ایک بہت بڑی کامیابی، اور ساتھ ساتھ جو کفار تھے، کفار مکہ، ان کے لیے ایک بہت بڑی، یہ سمجھ لیں کہ ایک بری خبر تھی، ان کے لیے ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، کیونکہ ان کا جو فیوچر تھا وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا تھا مدینہ کی جو ریاست ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر مدینہ کے اندر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اس سے کفار کو اپنے وجود کو خطرہ لاحق محسوس ہو رہا تھا، کہ کیونکہ ان کی ساری جو تجارت تھی وہ ملک شام، سرزمین شام اور مدینہ منورہ کے راستے سے ہوتی بھی جاتی تھی، لہذا اور یہ بلینز آف بلین دینار کی تجارت کرتے تھے، تو ان کو یہ خوف تھا کہ اگر مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت قائم ہو گئی تو اس سے ان کی جو تجارت ہے، اس کا جو راستہ ہے، جو مین جو روٹ ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی معاشی طور پر بدحالی کا خوف، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اب اگر وہاں پر امن قائم ہو جاتا ہے تو یہ مکہ کے اندر سے لوگ جو ہے پھر ان کو ایک حبشہ کے بعد ایک اور جگہ مل جائے گی۔ حبشہ تو دور تھا، سمندر تھا بیچ میں، یہاں اتنا دور نہیں تھا، حالانکہ 500 سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور کئی دن لگتے تھے، لیکن یہ تھا کہ عام طور پر اس روٹ سے مکہ کے لوگ واقف تھے، تو ان کو یہ خطرات درپیش تھے، تو لہذا ان کے لیے بھی بڑا ایک چیلنج تھا۔ ناظرین، اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی تو مسلمانوں نے وہاں پر ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جو سب سے پہلے شخص ہیں جو بیعت عقبہ سے جو ہے وہ 1 سال پہلے جنہوں نے ہجرت کی ہے، وہ ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، ان کا جو واقعہ ہے ہجرت کا، یہ انتہائی دردناک واقعہ ہے، کربناک واقعہ ہے، اور اس کے اندر جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جو ان کے خاندان میں جو جدائی پڑی، بچے جو ہے وہ دور ہو گئے، بیوی کو جدائی اختیار کرنی پڑی، ہوا یہ کہ جب حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ اور اپنی بیٹی کے ساتھ جب نکلے تو اب جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والے تھے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ کہا کہ بھئی آپ تو جا سکتے ہو، ابو سلمہ کو کہا آپ تو جاؤ، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ ہماری بچی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، اس کو آپ نہیں لے جا سکتے۔ تو انہوں نے اپنی لڑکی کو روک لیا، ان کی اہلیہ کو، اور ابو سلمہ کے خاندان والوں کو جب پتہ چلا وہ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنی لڑکی کو اپنے پاس رکھو، اور لیکن یہ جو بچی ہے، یہ بچی جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یہ جو ہے یہ ہمارے حوالے ہوگی، اس پہ یہ ہمارے پاس رہے گی۔ اب اسی دوران کھینچا تانی شروع ہوئی، اس دوران اس بچی کا جو ہے وہ بازو جو ہے وہ نکل گیا۔ ناظرین، بچے جو ہے وہ لے گئے ابو سلمہ کے خاندان والے، بیوی رہ گئی اپنے سسرال میں چلی گئی، اور حضرت ابو سلمہ اکیلے ہی ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ یہ پہنچ تو گئے، لیکن ان کی جو اہلیہ تھیں روزانہ
شوہر کی جدائی، بچے کی جدائی اور جو اولاد کی جدائی میں جو ہے وہ صبح نکل آتی اور راستے پہ بیٹھ جاتی، صبح سے لے کے شام تک بیٹھی رہتی، روتی رہتی۔ اسی دوران کئی عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، اور اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان والوں کو ترس آیا۔ ان میں سے ایک شخص نے جا کے ان کے گھر والوں کو بولا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، ایک بچی کو اس کے شوہر سے جدا کر دیا، اولاد کو والدین سے جدا کر دیا ہے، تو یہ تو بہت بڑی ظلم و زیادتی کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ترس کھا کے ان کی اولاد ان کے حوالے کی، اور وہ اکیلی ہی بیچاری نکلی ہیں مدینہ منورہ کے لیے، اور ابھی تنعیم میں ہی پہنچی تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کو لے جا کر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچایا۔ قباء کی بستی جب پہنچی تو کہا یہ یہاں پر تمہارے شوہر ہیں۔ ناظرین، اس طرح سے ایک بہت بڑے دردناک واقعے کا اختتام ہوا۔ یہ مسلمانوں کی قربانی تھی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، دین اسلام کے لیے جدائیاں اختیار کیں اور تکالیف کو برداشت کیا۔ ناظرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے، ان کا تعلق روم سے تھا۔ یہ جب مکہ آئے تھے تو بڑے غریب تھے، فقیر تھے، مکہ میں تجارت شروع کی، اللہ نے ان کو مال دولت سے نواز دیا۔ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ان کو مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، کہا کہ بھائی تم ہجرت نہیں کر سکتے۔ ان کہا بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھئی تم جب یہاں آئے تھے تو تم تو بڑے غریب تھے، فقیر تھے، تم نے تو آ کر یہاں پر بڑا مال دولت کما لی، اب تم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ کا کمایا ہوا مال دولت اسباب اور یہاں سے لے جاؤ مدینہ، تو ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر میں یہ مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم پھر مجھے اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مال دے دو، پھر تم چلے جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے۔ لہذا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مال کی قربانی دے دی۔ ناظرین، کہاں ابو سلمہ بیوی بچوں کی قربانی اور حضرت صہیب رومی مال کی قربانی۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ دو افراد تھے، ایک کا نام ہشام تھا اور ایک کا نام عیاش تھا۔ یہ تینوں نے جگہ طے کی کہ ہم اس جگہ جمع ہوں گے اور پھر تینوں ساتھ ہجرت کریں گے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پہنچ گئے، لیکن حضرت ہشام جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ ان کو مکہ میں ہی گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ ناظرین، ان کے بغیر حضرت عمر اور حضرت عیاش جو ہے وہ چلے ہیں ہجرت کرتے ہوئے۔ جب یہ قباء کے مقام پر پہنچے ہیں، یعنی مدینہ سے تھوڑے فاصلے پہ، قباء آپ کو پتہ ہے بہت قریب ہے، تو اس کے پاس جب پہنچے ہیں تو ابو جہل اور حارث، یہ دو لوگ جو تھے حضرت عیاش کے یعنی ستیلے بھائی تھے، یعنی ان کی ماں ایک تھی، یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت عیاش سے ملاقات کی اور عیاش سے کہا کہ دیکھو جب سے تم نکلے ہو تو تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ سر پہ کنگھی نہیں پھیرے گی اور جو ہے وہ چھاؤں میں جا کر نہیں بیٹھے گی، سارا دن دھوپ میں بیٹھے گی۔ اس قسم کی باتیں کی، تمہاری ماں نے یہ قسم کھا لی ہے، تمہاری جدائی میں اس نے یہ قسم کھا لی ہے، اور ایموشنل بلیک میلنگ کی۔ تو حضرت عیاش بیچارے نرم دل تھے، ماں کی تکلیف کو دیکھا کہ ماں نے تو یہ قسم کھا لی ہے، تو انہوں نے ابو جہل وغیرہ کو کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا عیاش یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تمہاری ماں کے سر پہ جب جوئیں پڑیں گی تو وہ خود بخود کنگھی کر لے گی، اور جب مکہ کی جب تیز دھوپ جب اس کو تنگ کرے گی تو وہ خود بخود چھاؤں میں چلی جائے گی، تو لہذا تم مت جاؤ۔ لیکن حضرت عیاش نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے اور میری ماں نے قسم کھا لی، جیسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عمر نے فرمایا اچھا اگر جاتے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ یہ میری جو اونٹنی ہے بڑی تیز ہے دوڑنے کے اندر، تو تم اس کو لے جاؤ اور اس کے اوپر بیٹھے رہنا، جہاں پر تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے تو تم بس فوراً وہاں سے بھاگ جانا، اور یہ اونٹنی اتنی تیز ہے کہ تمہیں وہاں سے نکال لے گی۔ ناظرین، عیاش بھی نکلے ہیں، اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل نے کہا ان کو کہ بھئی میرے جو اونٹ ہے وہ سواری جو ہے وہ بڑی تھک گئی ہے اور وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے، اور اس طرح کی باتیں کی، اور کہا کہ مجھے تم اپنے ساتھ بٹھا لو۔ تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹنی نیچے کی ہے تو ابو جہل نے، حارث نے، انہوں نے جو ہے وہ رسیاں ڈال کر ان کو باندھ دیا، اور باندھ کر کہا کہ ہم تو تمہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے تمہیں دھوکے سے گرفتار کر لیا، قید میں ڈال دیا۔ ناظرین، ان دونوں کو لے جا کر
ہشام پہلے ہی قید میں تھے، عیاش کو بھی لے جا کر قید میں ڈال دیا گیا۔ ایسا مکان تھا جس کے اوپر چھت نہیں تھی، 4 دیواری تھی، بیڑیاں ڈال کے اس میں ڈال دیا۔ بیچارے جو ہے وہ مشقت اٹھاتے تھے، تکالیف اٹھاتے تھے، تشدد برداشت کرتے تھے۔ ناظرین کئی عرصہ اسی میں گزر گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی جائے اور ہشام کو اور عیاش کو کفار کی قید سے چھڑا کر لے کر آئے۔ تو آپ نے جب یہ تمنا کا اظہار کیا تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ولید بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور میں جا کر ان کو چھڑا کے لے کر آتا ہوں۔ ناظرین وہ نکلے ہیں، مکہ پہنچے ہیں رات کے اندھیرے میں، تو اس طاق میں بیٹھ گئے، دیکھا ایک خاتون ہے وہ کھانا لے جاتی ہیں اور لے جا کے روزانہ ان کو کھانا دیتی ہیں۔ تو انہوں نے پوری انکوائری کی اور پھر اس خاتون کے پیچھے گئے اور جیسی جگہ کا پتہ لگ گیا، ایک رات کو اس گھر میں کودے ہیں، ان کی بیڑیاں توڑی ہیں اور ان کو آزاد کرا کر جو ہے وہ لے کر آئے کدھر؟ مدینہ منورہ۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھیں قید برداشت کی، مال کی قربانی برداشت کی، جان کی قربانیاں برداشت کیں، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی تھیں، یعنی آزادی کی نعمت وہ قربان کی، ساری کی ساری آپ دیکھیں ہجرت کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ تو ناظرین اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی تو میں گزشتہ پروگرام کے اندر آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ کفار نے پوری پلاننگ کر لی تھی کہ کسی طریقے سے کہ ایسا کوئی سبب اختیار کیا جائے کہ کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے روکا جائے، اور یا ان کو جو ہے وہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ جیسے میں نے کل گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مشورہ دیا قید میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا کہ جی جو ہے وہ روک دیا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ تو شیطان جو ہے وہ نجدی بابے کی بزرگ کی صورت کے اندر آیا ہوا تھا، شیخ کی صورت میں، وہ ہر جو رائے آتی تھی اس کا انکار کرتا تھا۔ جب یہ رائے آئی کہ بھئی ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ملے اور ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے کہا یہ سب سے بہترین رائے ہے کہ بھئی اب ان کو قتل کر دو۔ ناظرین اسی کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہ پلاننگ کی انہوں نے، اللہ رب العزت بھی بہترین پلانر ہیں، ان کا مکر تھا، اللہ نے ایک پلاننگ کی کہ اللہ رب العزت نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جبرائیل نے آ کے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، اب آپ ہجرت کر جائیں۔ ناظرین دوپہر کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ چادر اوڑھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص سر پہ چادر اوڑھے آ رہا ہے، تو میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اس وقت کون ہے، لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عام طور پہ آپ اس وقت نہیں آتے، تو یہ کوئی خاص وجہ ہے اس لیے آپ اس وقت آئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے کہا کہ ابوبکر مجھے جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے اور لہذا اب ہم نے جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے آج رات کو، تو اب تم تیاری کر لو۔ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ آپ جو ایک سبز کلر کی چادر اوڑھ کر سوتے تھے وہ چادر عنایت کی اور کہا میرے بستر پہ اے علی رات کو تم نے آرام کرنا ہے، اور جو امانتیں مکہ کی میرے پاس ہیں فلاں 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 کی، وہ ساری کی ساری تم نے ان کو واپس کرنی ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ میں ہجرت کر جاؤں تو میرے بعد پیچھے سے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہے وہ ہماری امانتیں لے کے بھاگ گئے، ہمارا مال لے کر بھاگ گئے۔ تو ایک تو یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری شروع کر دی، 2 اونٹنیاں تھیں، بڑی کھلا پلا کر ان کو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا اسی دن کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کہا کہ یا رسول اللہ ایک آپ کی ہے ایک میری، تو حضور نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں لوں گا بلکہ قیمتاً لوں گا۔ ناظرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اس واقعے کے اندر پوری ہجرت کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے خاندان کا جو کردار ہے اور مسلمانوں
کو ان سے اور زیادہ ان کی مسلمانوں کے درمیان ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، ان کا ایک احترام بڑھ جاتا ہے کہ اس پورے خاندان نے، چاہے آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر ہوں، چاہے آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر ہوں، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے آپ کے غلام عامر بن فہیرہ ہوں، جو ہے وہ یہ غلام بھی جو ہے یہ بھی اس خدمت کے اندر جو ہے وہ لگ گیا۔ ناظرین، اب رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور آپ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے اپنے گھر سے نکلے، اور ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم رات کو وہاں پہنچ جائیں گے اور سارے مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ جو ہے کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے اور بنو ہاشم جو ہے وہ کسی ایک سے دیت نہیں لے سکیں گے، یہ پلاننگ تھی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ نے مٹی لے کے ان کے اوپر پھینکی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ پڑھتے ہوئے جو ہے مٹی ان کے اوپر پھینکی ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے اور نکل کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ مکہ سے باہر نکل جائیں اور آپ غار ثور کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ ناظرین، اسی اثناء میں ایک شخص گزرا جس کو اس پورے واقعے کا پتہ نہیں تھا کہ یہ سارے لوگ کیوں جمع ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ انہوں نے کہا بھئی ہم تو محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تو ابھی یہاں سے کچھ دیر پہلے تمہارے پاس سے گزر کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ انہوں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی سو رہے تھے، حضرت علی تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو آرام کر رہے ہیں، چادر اوڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا صبح ہوئی جب دیکھا تو حضرت علی تھے، تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک زوردار تماچا جو ہے حضرت علی کو جو ہے وہ مارا، اور ناظرین اور غصے سے سارے کے سارے باہر آئے کہ یہ کیا ہوگا، شور مچا دیا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکل گئے اور فوراً انہوں نے کہا کہ بھئی کس کے ساتھ گئے ہوں گے؟ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ گئے ہوں گے۔ بھاگ کر ان کے گھر پہ گئے ہیں تو وہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ ان کو ایک تھپڑ مارا ابو جہل نے، پوچھا ان سے۔ تو ناظرین، اب کیونکہ وہ تو نکل چکے تھے اور غار ثور کے اندر جا کر جو ہے وہ قیام بھی کر لیا تھا، اب پورے مکہ کے اندر شور مچا دیا کہ ہر طرف افراتفری تھی کہ محمد جو ہے وہ مکہ سے نکل گئے، بھاگ گئے۔ تو اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص پکڑ کے لے کر آئے گا تو ہم ان کو جو ہے وہ 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ انعام میں دیں گے۔ ناظرین، اب اس طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں غار ثور کے اندر، وہ واقعہ آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہے کہ حضور کے داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خود داخل ہوئے ہیں، غار ثور کی صفائی کی ہے، اس کے اندر سوراخ تھے، تو 2 سوراخ بند ہونے سے رہ گئے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر لائیں آرام کرنے کے لیے۔ حضور کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور وہ جو 2 سوراخ رہ گئے تھے ان دونوں سوراخوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں رکھ دیے تھے، اس سے بند کر دیا تھا ان سوراخوں کو پاؤں سے، تو اندر سے سانپ نے یا کسی چیز نے اس کو ڈسا، اور ڈسنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، کہا اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے، تمہاری حالت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، میں نے ان سوراخوں کو اپنے پاؤں سے بند کیا ہوا تھا، لگتا ہے مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل آئے، تو لہذا اس بنا پر میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ جو زخم تھے ان کے اوپر لگایا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا ملی۔ تو ناظرین، یہ حضرت ابوبکر صدیق، اب آتا ہے کہ 3 راتیں، جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، 3 راتیں یہ وہاں رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، یہ بھی رات کو آ جاتے تھے، وہ بڑے ذہین نوجوان تھے، یہ رات کو قیام کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے، اور جو ہے صبح صادق سے پہلے پہلے نکل کے مکہ پہنچ جاتے تھے تاکہ مکہ کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مکہ میں ہی تھے، اور وہ جو پلاننگیں ہو رہی تھیں ان پلاننگوں کو جو ہے وہ سنتے تھے اور آ کر ان کو اطلاع دیتے تھے۔ اور ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا جو غلام تھا وہ بکریاں چرا کے وہاں لے آتا تھا، اور لانے کے بعد ان کو دودھ شودھ پلا کر
اور واپس جو ہے اسی راستے سے لاتے تھے تاکہ بکریوں کے نشانات سے پاؤں کے نشانات مٹ جائیں۔ ناظرین، آپ حضرات کو یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب کفار بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، یہ تو ہم تک پہنچ گئے۔ تو ایک طرح سے خوف طاری ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اپنے ساتھی سے کہا کہ مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، تو میرے اندر سے جو خوف تھا، جو کیفیت تھی، ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ناظرین، وہ یعنی ذرا نیچے نگاہ ڈالتے تو وہ دیکھ لیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ ناظرین، 3 دن رہنے کے بعد یہ حضرات وہاں سے نکلے ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانے پینے کی چیزیں اور ساری چیزیں جلدی میں جو ہے لے کے آ رہی تھیں، تو ان کا ایک لقب ہے ذات النطاقین۔ وہ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ان کو دیا کہ جلدی میں جب یہ باندھنا بھول گئیں تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا ازار بند نکالا، آدھے سے ازار بند کا کام لیا، آدھے سے جو ہے وہ اس سامان کو باندھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ کر فرمایا ذات النطاقین، یہ 2 ازار بند والی ہیں۔ تو ناظرین، یہ حضرات جو ہے وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کر مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہوئے ہیں۔ تو ان کے جو رہبر تھے وہ عبداللہ بن اروقت تھے۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک بڑے ہی سمجھدار آدمی تھے اور ان کو پورا راستہ پتہ تھا، تو لہذا یہ رہنمائی کر رہے تھے، اور یہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ سفر شروع ہوا ہے ہجرت کا۔ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہجرت کے اندر جو تھوڑے سے جو واقعات تھے، سفر کے واقعات، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔